أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں، برابر ہو سکتا ہے اس کے جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیے گئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے وہ سب مضرتوں سے مثل گمراہی وغیرہ سے محفوظ اور مامون اور بے فکر پھرتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ گمراہی کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ مراد یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کا تعجب نہ کیا جاوے کہ کفر پر باوجود اس کے ظلمت ہونے کے وہ کیوں قائم رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح مومنین کو ان کا ایمان اچھا معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے کافروں کو ان کے اعمال کفر وغیرہ مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے رؤساء مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمل فرمائش اور شبہات اور مجادلات پیش کرتے رہتے ہیں، اپنے کفر کو مستحسن ہی سمجھ کر اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں پہلے اس کا ذکر آیا تھا کہ مخالفین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود ضد اور ہر دھرمی سے نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک نے بتلایا کہ اگر یہ لوگ واقعی حق طلب ہوتے تو جو معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں وہ ان کو راہ حق دکھانے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھے۔ پھر ان معجزات کا بیان آیا۔ مذکورہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے والوں اور کفر اور انکار کرنے والوں کے کچھ حالات و خیالات دونوں کے نیک اور بد انجام کا بیان اور مومن و کافر اور ایمان و کفر کی حقیقت کو مثالوں میں سمجھایا گیا۔ مومن اور کافر کی مثال زندہ اور مردہ سے، اور ایمان اور کفر کی مثال روشنی اور اندھیری سے دی گئی ہے۔ یہ قرآنی تمثیلات ہیں جن میں کوئی شاعری نہیں ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ اس تمثیل میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتلایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اور حیوانات و نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی قسمیں شکلیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے، اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ ارشاد قرآنی میں اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
میں اسی کا بیان ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایت دے دی، جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنی اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے۔ اس عالم میں زمین، پانی، ہوا اور آگ، اسی طرح آسمانی مخلوقات اور چاند و سورج اور سارے کے سارے ستارے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور یہی ادائے فرائض ان میں سے ہر ایک چیز کی زندگی کا ثبوت بھی ہے۔ یعنی یہ زندہ ہیں تبھی تو یہ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ جس وقت جس حال میں ان سے کوئی چیز اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہے۔ پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا، میل کچیل دور کرنا وغیرہ چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ ہی نہیں رہے گی، راکھ بن جائے گی۔ درخت اور گھاس اگنا اور بڑھنا، پھر پھل پھول لانا چھوڑ دیں تو وہ درخت اور نباتات ہی نہیں رہیں گی، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، تو ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئی۔ تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی عقل اور شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کو پورا نہیں کرتا تو ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اور بعض وقت کہہ بھی دیتے ہیں کسی نے کسی کو کہ صاحب یہ تو دھرتی کا بوجھ ہے، یہ بعض وقت کہہ دیتے ہیں صاحب یہ تو زندہ لاش ہے، یعنی ہے تو یہ زندہ لیکن کچھ کام نہیں کرتا، پڑا رہتا، گویا زندہ لاش ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ مذکور و صدر اصول کے مطابق یہ متعین ہے، اگر وہ اپنے مقصد زندگی اور ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ مردہ کہلانے کا مستحق۔ جن بے بصیرت لوگوں نے انسان کو دنیا کی ایک خودرو گھاس، ایک ہوشیار قسم کا جانور قرار دے دیا، ان کے نزدیک ایک انسان اور گدھے کتے میں کوئی امتیاز نہیں۔ ان سب کا مقصد زندگی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، پھر مر جانا قرار دے لیا، تو وہ اہل عقل اور شعور کے نزدیک قابل خطاب نہیں ہے۔ عقلاء دنیا خواہ کسی مذہب و ملت، کسی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہوں، ابتدائے عالم سے آج تک انسان کے مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات ہونے پر متفق چلے آئے، اور یہ ظاہر ہے کہ افضل و اعلیٰ اسی چیز کو سمجھا اور کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد زندگی اعلیٰ اور افضل ہونے کے اعتبار سے ممتاز بھی۔ ہر سمجھ بوجھ والا انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کھانے پینے، سونے جاگنے، رہنے سہنے، اڑنے پہننے میں انسان کو دوسرے جانوروں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں ہے، بلکہ بہت سے جانور اس سے انسان سے بہتر ہیں، اس سے زیادہ کھاتے ہیں، اس سے زیادہ پیتے ہیں، اور اس سے بہتر قدرتی لباس میں بھی ملبوس ہیں۔ انسان کے بدن پہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، بال ہیں اکے دکے۔ بعض پرندوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے رنگ برنگے رونگ اور بال ان کو عطا فرمائے، اور بعض درندوں کو دیکھو، چوپایوں کو دیکھو کہ کیسی کیسی کھالیں اور کتنے نرم نرم ان پر بال، اور پھر کیسے کیسے ان کے اوپر رنگ برنگے کلروں کو اللہ تعالیٰ نے چڑھایا ہوا ہے۔ چیتا دیکھو کیسی اس کی بناوٹ اس کے بدن کے اوپر محسوس ہوتی ہے دور سے۔ تو یہ ساری چیزیں بعض جانوروں کو ملی ہوئی ہیں، اور کھانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اکثر جانور انسان سے زیادہ کھا لیتا ہے، اور
رہا مسئلہ یہ کہ انسان صرف زمین پر چلتا ہے، بہت سے جانور ایسے ہیں جو فضا میں ہی رہتے ہیں اور بستے ہیں، اور وہیں پر اوپر کے اوپر فضا میں اڑتے اڑتے ہی ان کی ساری زندگی وہیں گزرتی ہے۔ بعض پرندہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر ہی فضا میں اڑ رہا ہوتا ہو، عقاب ہے، عنقا ہے، یہ کبھی کبھی اترتے ہیں، باقی اوپر ہی اوپر فضا میں اڑتے رہتا ہے۔ ایک پرندے کے بارے میں لکھا تھا کہ ایک چڑیا ایسی ہے بہت اونچائی میں اڑتی ہے اور وہیں سے وہ انڈا دیتی ہے اوپر ہی، اور اس کا انڈا نیچے آتے آتے اس میں سے بچہ نکل کے بھاگ جاتا۔ تو اللہ کی عجیب عجیب مخلوقات ہیں جو فضا میں، بعض سمندروں میں دیکھ لو، سمندروں میں کتنی قسم کی مخلوقات ہیں مچھلی کے علاوہ۔ ہر چیز دکھائی کہاں دیتی؟ سمندر کی سب کہاں دیکھی ہم نے؟ سمندر کی ساری چیزیں ہم نے کہاں دیکھیں؟ سمندر کی چند مچھلیاں دیکھیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ اب ایک ویل مچھلی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہاں، تو جو مین چیزیں ہیں وہ عموماً سامنے آ جاتی ہیں۔ بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، وہ ہمارے ارد گرد بھی رہتی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ مرغیوں کی وہ دیکھو جو آپ پسو جو مرغیوں میں ہوتے ہیں، اتنی سی جاگ میں 1,00,000 اتنے جگہ میں بیٹھے رہیں گے وہ، اور جب چلیں پھر دیکھتے بھی نہیں۔ بکریوں کے پسو دیکھ لو، ہاتھ لگاؤ گے اڑتے بھی ہیں اچھٹتے بھی ہیں، اچھٹتے ایسے اڑ گئے ہوں، اور پکڑنا چاہو ہاتھ میں لے کے ہتھیلی پہ رکھو، بڑاک سے ایسے پچھاٹا اڑا وہ ماریں گے چھلانگ، آپ پکڑ نہیں سکتے جلدی سے اسے۔ تو بہت سی ایسی مخلوقات ہیں۔ دوربین سے آپ دہی میں دیکھو، کس دن دوربین مانگ لو گے ادھر ادھر سے، جب 1 چمچ دہی لے گے جب اس میں دیکھو کتنے سارے لاکھوں جراثیم آپ کو اس میں زندے تل ملاتے دکھائی دیں گے، اور ہم کھائیں اس دہی کو۔ 1 چمچ دہی لی اور کھٹ سے سٹک جاؤں، اور اس میں آپ دوربین سے دیکھ لو کسی دن لا کے، ہاں کتنے سارے اس میں وہ ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک کام کرنا، وہاں چلیں گے سائنس لیبورٹری میں کس دن، ہاں وہاں سائنس لیبورٹری میں سب دکھا دیں گے آپ کو۔ تو بہت سی چیزیں، خون کے اندر کتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں ہر کسی کے۔ تو جانور، بہت سے جانور انسان سے امتیازی شان کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان اڑ نہیں سکتا، مکھی مچھر اڑ جاتے ہیں، حالانکہ مکھی مچھر کی کیا ویلیو، کیا حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اڑتے ہیں۔ اور کھانے پینے میں بہت سے جانور اس سے آگے ہیں۔ لباس پہننے میں انسان سے زیادہ بہترین کھالیں اور ان کے بالیں اور ان کے کلر رنگ برنگے کتنے بہترین مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ جہاں تک اپنے نفع اور نقصان کے پہچاننے کے معاملہ ہے، اس میں بھی ہر جانور بلکہ ہر درخت ایک حد تک باشعور ہے۔ یہ درخت اور یہ گھاس اور یہ زمین سے اگنے والی چیزیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھتی ہیں۔ شعور کیسے؟ اب اسے آپ کہنے چاہیں صاحب ہمیں تو وہ شعور دکھائی نہیں دے رہا۔ لاجونتی کے پیڑ کو دیکھو آپ، ادھر سے ہاتھ لگاؤ گے کچھ نہیں کہے گا وہ، اور ادھر سے ہاتھ لگا دو وہ مرجھا جائے گا، ایک دم سے چھوئی میں ہو جائے گا لاجونتی کا پیڑ۔ اب دیکھو اس کو بھی کتنا شعور ہے۔ سورج مکھی ہے، جدھر سورج رہے گا ادھر ہی اپنا رخ پھیر لے گا۔ تو یہ قدرتی شعور تو اللہ نے دیا اس کو، یہ شعور۔ آپ پانی ڈالو پیڑ کو، درخت کو، اور اس پانی میں آپ تھوڑا سا تیزاب ملا دو، درخت اس پانی کو پیے گا، مر جائے گا۔ گویا اس کے شعور کے اعتبار سے وہ چیز اس کی غذا کے اعتبار سے خلاف غذا تھی، سوکھ جائے گا۔ اور اس کو پانی ڈالو تو اس سے وہ اور ہریالی پیدا ہو جائے گی اس میں۔ وہاں دیکھو آپ، اس میں کبھی جا کے دیکھنا ککڑی کے کھیت میں یا برسم کے پیڑوں کو دیکھو آپ گہرائی سے غور سے بیٹھ کے، کھلتے بڑھتے آپ دکھائی دیں گے آپ کو اسی وقت فوراً نقد۔ تو یہ ساری چیزیں شعوری ہیں، اللہ نے ان کو بھی شعور عطا فرمایا۔ اپنے نفع نقصان کو یہ بھی پہچاننے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے ہیں، پہچاننے کا ان کا بھی معاملہ ہے۔ اس میں بھی ہر جانور بلکہ وہ بھی اپنے مفید اور غیر مفید چیزوں کو خوب پہچانتا ہے، مجھے چیزوں سے بچنے کی خاصی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ بندر ہے، بندر کو آپ
زہرا میں چیز دے دو، سونگے گا پھینک دے گا، نہیں کھائے گا۔ اس کو اللہ نے یہ قوت، یہ ملکہ عطا فرمایا۔ قاری طیب صاحب نے لکھا بھی ایک دفعہ دیوبند میں بندر زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وہ تو پکڑ نہیں رہے نا حکومت والے، تو ان کو مار ہی دو۔ تو انہوں بہت سی روٹیوں میں زہر ملا کے چھت پہ ڈال دی۔ قاری طیب صاحب نے لکھا اس واقعہ کو دیوبند کا۔ تو جب ڈال دی تو بندر آیا، کوئی بھی بندر آوے سونگے اور پھینک دے، سونگے اور پھینک دے۔ اب چاروں طرف روٹیوں کے بندر اکٹھے ہو گئے بہت سارے، کھاوے کوئی نہیں، سونگ سونگ کے چھوڑ دیں۔ اور بندر میں عادت ہے کچھ بھی دے دو آپ، کتنے بہترین چیز دو، عموماً ہر جانور کی یہی خاصیت ہے، کوئی بھی چیز دو جانور کو پہلے اسے سونگے گا، سونگنے کے بعد میں پھر استعمال کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت شامہ ایسا عطا فرمایا کہ اس سے اس کی ساری ڈاکٹری اس کے سامنے آ جاتی۔ تو لکھا کہ سارے بندر جمع ہو گئے، کسی نے نہیں کھایا، سونگ سونگ کے چھوڑتے رہے، لیکن جامع بھی نہیں وہاں سے، سب کا کھانے کو من کرے لیکن سونگ کے چھوڑ دے۔ پھر ایک ضعیف بوڑھا بندر آیا وہاں، اور اس بوڑھے بندر نے سونگا، اور سونگنے کے بعد میں اس نے کچھ کہا، سارے بندر چلے گئے۔ پھر سارے بندر جو ہے اپنے ہاتھوں میں ٹہنیاں لائے کسی درخت کی، اور پھر روٹی کھائی بیٹھ کے، وہ ٹہنی بھی کھاتے رہے، روٹی بھی کھاتے رہے، ساری روٹی صاف کر دی اور ایک بھی نہیں مرا۔ اسی طرح دوسروں کے لیے نفع رسانی کے معاملے میں تمام حیوانات اور نباتات کا قدم بظاہر انسان سے بھی آگے نظر آتا ہے کہ ان کے گوشت، کھال، ہڈی، پٹھے، درختوں کی جڑ سے لے کر شاخوں اور پتوں تک ہر چیز مخلوق کے لیے کارآمد اور ان کی ضروریات زندگی پیدا کرنے میں بے شمار فوائد کی حامل ہے، بخلاف انسان کے کہ نہ اس کا گوشت کسی کام کا آتا ہے، نہ کھال، نہ بال، نہ ہڈی، نہ پٹھے۔ شرعی اعتبار سے ان کا بیچنا خریدنا بھی جائز نہیں، لیکن آج کا دور ایسا چل گیا بقول غیروں کے کلیوگ، اس میں بال بھی بک رہے ہیں، اور بال بھی 4000 روپے کلو لے رہے ہیں، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں، گردے، تلی، تکوں کو بیچ دیں، کلیجی بیچ دیں۔ تو یہ دور تو انسانیت سے ہٹ کے حیوانیت کا دور ہے، ورنہ انسانیت کے دائرے میں رہ کر اگر آدمی سوچتا ہے تو انسان کی کوئی بھی چیز اس طرح سے مارکیٹ میں فروخت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل ہم نے سنا ہے بعض جگہ انسانوں کا گوشت بھی فروخت ہو رہا ہے، کہیں چپے چوری ہو رہا ہے، کہیں پر شوقیانہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم کنگھی کیا کرو تو کنگھی میں جو بال نکلیں ان کو پھینکو مت۔ تمہارے بال پھینکنے سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ موت آئے گی تو وقت پہ ہی، لیکن وہ سبب بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بال پھینکے اور وہ بال کسی غلط آدمی کے حوالے پڑ گئے اور اس نے اس پہ جادو ٹونا کیا، تو اس سے تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جادو ٹونا کا ذکر تو وہاں حدیث میں نہیں فرمایا، لیکن صرف اتنا فرمایا کہ اپنے بالوں کو بھی پھینکو مت۔ یہ تو ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے اس سے بھی اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے بال بھی پردے کی چیز ہے، اور جب بدن سے جدا ہو گئے تب بھی پردے کی چیز ہے، تب بھی غیر مرد کی نگاہ ان پر نہیں پڑنی چاہیے، غیر مرد کے ہاتھ میں وہ بال نہیں جانے چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہے، وہ گلیوں میں پھرتے ہیں خریدنے والے، اور بچے لا کے ڈھونڈ کے امی کے بال کہاں رکھے ہیں، باجی کے کہاں رکھے ہیں، سب کو ڈھونڈ کے لا کے پھٹ بیچ دیں انہیں 4000 روپے کلو۔ یہ بیچنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ انسان کے کسی بھی عضو کا، یہاں تک ناخن کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخنوں کو بھی کاٹنے کے بعد میں کہیں محفوظ جگہ پر ڈالو۔ عام ایسی جگہ پر مت ڈالو کہ ان کی بے قدری ہو یا انہیں کوئی بھی اٹھا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں پھر حضرت انسان کس بنا پر مخدوم کائنات اور افضل مخلوقات ٹھہرتے ہیں۔ اب حقیقت شناسی کی منزل قریب آ پہنچی، ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے عقل و شعور کی رسائی صرف موجودہ زندگی کی وقتی اور ہنگامی نفع نقصان تک ہے، اور اسی زندگی میں وہ دوسروں کے لیے فائدہ بخش نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے پہلے کیا تھا، بعد میں کیا آنے والا ہے، اس میدان میں جمادات، نباتات، تو کیا کسی بڑے سے بڑے ہوشیار جانور کے عقل و شعور بھی کام نہیں دیتی؟ نہ اس میدان میں ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے کارآمد یا مفید ہو سکتی ہے۔ بس یہی وہ میدان ہے جن میں مخدوم کائنات
اور افضل المخلوقات انسان کو کام کرنا ہے۔ اسی سے اس کا امتیاز دوسری مخلوقات سے واضح ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی پورے عالم کی ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا اور یہ متعین کرنا کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے اور کون سی چیز مضر اور تکلیف دہ ہے، پھر اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لیے بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور مضر چیزوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی ان مفید چیزوں کی طرف دعوت دینا، بری چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرنا تاکہ دائمی راحت اور سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکے۔ اور جب انسان کا مقصد زندگی اور کمال انسانی کا یہ معیاری فائدہ خود حاصل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے، تو اب قرآن پاک کی یہ مثالیں حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہیں کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور عالم کی نری عقل انسانی نہ کبھی اس میدان کو سر کیا ہے، عقل انسانی نے نہ کبھی اس میدان کو سر کیا ہے نہ کر سکتے۔ بڑے بڑے عقلاء، حکماء اور فلسفان عالم نے انجام کار اس کا اقرار کیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زیر کانے موشگا فانے رہی کردہ ہر خرطوم خطے اب لہی۔ جب مقصد زندگی کے اعتبار سے زندہ صرف وہ شخص ہے جو وحی الہی کا تابع اور مومن ہو، تو یہ بھی متعین ہو گیا کہ جو ایسا نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ زندگی از بہر طاعت بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی است۔ آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ یعنی زندگی کس کام کے لیے ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ اور بے عبادت زندگی کیا ہے؟ وہ شرمندگی ہے۔ آدمی کا یہ گوشت، یہ پوست، یہ وزن، یہ آدمی نہیں ہے۔ آدمی تو وہ ہے جو رضائے خداوندی میں لگنے والا ہے۔ یہ قرآنی مثال تھی مومن اور کافر کی کہ مومن زندہ اور کافر مردہ ہے۔ دوسری مثال ایمان اور کفر کی، نور اور ظلمت کے ساتھ دی گئی ہے کہ ایمان نور ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ ایمان کو نور اور کفر کو اندھیرا اور اندھیری قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں بھی روشنی اور اندھیری کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نزدیک اور دور کی اشیاء کو دیکھ سکیں، جس کے نتیجے میں نقصان دہ چیزوں سے بچنے اور فائدہ مند چیزوں کو اختیار کرنے کا موقع ملے۔ اب ایمان کو دیکھو، وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمانوں اور زمین اور ان سب سے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہ خود بھی تمام نقصان اور مضر چیزوں سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے۔ جس کو یہ روشنی حاصل نہیں وہ خود اندھیرے میں ہے۔ مجموعہ عالم اور پوری زندگی کے اعتبار سے کیا چیز نافع ہے کیا مضر، اس کا وہ کوئی امتیاز نہیں کر سکتا۔ صرف پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر کچھ پہچان سکتا ہے۔ موجودہ دنیا کی زندگی یہی آس پاس کا ماحول ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے کوئی نابینا چلا گیا ساتھ میں جماعت میں، اب اتفاق سے ایک آدمی جب کھانے کو بیٹھے اسی کے سامنے بیٹھے، تو جب بیٹھے اس کے سامنے اب بوٹی کھینچ لیے، وہ اندر کیا پتا اس میں بوٹی ہیں کہ نہیں۔ جب اندر کئی دن ہو گئے جب کہہ رہا ہوں یار یہ کیسے سالن بنا ہوا ہے، یہاں بوٹی نہ ڈالیں اس میں، ارے نو کہ بوٹی تو رہے تیرے سامنے والا کھینچ جاؤ سب کو، اچھا نو کہا تو اب دیکھوں گا۔ تو اندھے آدمی کو بیچارے کو کیا پتا سالن میں بوٹی ہیں، خالی شوروا ہے، اسے تو بتا دے کہ یہ پلیٹ ہے، اسے ٹٹول لے، ٹٹول کے کھا لے۔ تو ایسے ہی جس کے پاس ایمان نہیں ہے
تو وہ حرام اور حلال کو کیا پہچانے گا؟ اس کے لیے تو وہ ساری چیزیں ایسی ہی محسوس ہوں گی اسے، کہ ٹٹول لی تو محسوس ہو گئی، نہیں ٹٹولی اور ٹٹولنے میں نہیں آئی تو یوں سمجھا ہے ہی نہیں۔ تو موجودہ دنیا کی زندگی یہی آس پاس کا ماحول ہے۔ کافر اس زندگی میں اس کے نفع اور نقصان کو تو پہچان لیتا ہے، مگر بعد میں آنے والی دائمی زندگی کی اس کو کچھ خبر نہیں ہے، نہ اس کے نفع و ضرر کا اسے کچھ ادراک ہے۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کے لیے ارشاد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ ظاہری دنیاوی زندگی اور اس کے کھڑے کھوٹے کو تو کچھ پہچانتے ہیں، مگر عالم آخرت سے قطعاً غافل ہے۔ دوسری ایک آیت میں پچھلے منکر اور کافر امتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی آخرت کے معاملے میں ایسی شدید غفلت اور بے عقلی برتنے والے اس دنیا میں بیوقوف نادان نہ تھے، بلکہ مستبصرین یعنی روشن خیال لوگ تھے، مگر یہ ظاہری سطحی روشن خیالی صرف دنیا کے چند روزہ زندگی کے سنوارنے میں کام دے سکتی تھی، آخرت کے دائمی زندگی میں اس نے کچھ کام نہیں دیا۔ اس تفصیل کے سننے کے بعد قرآن مجید کی آیت مذکورہ کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کل سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ